جس ایکڑ کی قیمت 1 کروڑ ہے، عظما خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور احد صاحب نے وہ ایکڑ 60,000 میں خریدا ہے. اور اگر چلیں مین سڑک پہ وہ ایکڑ نہ بھی لگتا ہو جس کی مالیت 1 کروڑ ہے، آپ کہہ دیں کہ جی بالکل پیچھے جا کے کوئی ایکڑ ہے، وہاں بھی ایکڑ 75-80 لاکھ سے کم نہیں ملتا. اس میں سکیم کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے فرح گوگی اور بشرا مانکا کے ذریعے اپنی بہن عظما خان کو اور اپنے بہنوئی احد کو یہ 5,216 کنال زمین فرضی طور پر خریدنے کی اس لیے اجازت کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے گریٹر تھل کنال کا، جس نے یہاں سے گزرنا تھا، جس سے اس زمین کی قیمت جو ہے وہ آسمان تک جانی تھی. صرف یہاں نہیں رکے، بکر کے علاقے میں سولر پمپس اپروو کروا کے سرکاری خرچے پہ وہ یہاں پہ لگائیں. آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ وہ غریب ہاری، غریب ذمہ دار، چھوٹے کسان ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں کہ جن کو پولیس کے ذریعے بے دخل کر دیا گیا. غضب خدا کا اتنا بڑا ڈاکہ کہ 5,216 کنال زمین، 5,216 کنال. وہ عظما خان صاحبہ اور احد صاحب کا دل آیا تو انہوں نے اپنے بھائی شہنشاہ وقت عمران احمد نیازی کو کہا کہ یہ زمین ہمیں ڈیلیور کر کے دیں. تو پورے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، وہاں کے کچھ مقامی عمائدین نے 13 کروڑ روپے میں 6 ارب کی زمین ان کو میسر کر دی. جعلی کاغذ بھی بن گئے، جعلی بیچنے والے بھی آ گئے، اور اتنا بڑا ڈاکہ ہے. تو یہ ہمشیرہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ بھائی چل رہے ہیں کہ بھائی صاحب بھی کسی عدالت میں کسی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے. ہمشیرہ کے بھی اب یہی کرتوت ہیں کہ وہ بھی اینٹی کرپشن کو جواب ہی نہیں دے رہی، نہ تحریری جواب جمع کرایا جا رہا ہے، نہ پیش ہوا جا رہا ہے. تو یہ جو 5,216 کنال زمین ہے 6 ارب مالیت کی، اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ 13 کروڑ کی آپ نے کیوں خریدی؟ اتنی لوٹ مار، اتنی کرپشن. یہ گھر کے فرد اگر یہ کرنے ہیں تو عمران خان اور بشرا مانکا نے ٹھیک طریقے سے کئی 100 ارب روپے کمائے ہیں. کل خان صاحب کا ایک خطاب چل رہا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا پیسہ باہر سے پاکستان لایا 190 ملین پاؤنڈ، اور میں اگر نہ لاتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا، یہ ہوا میں اڑ جاتا. پاکستان کی میں نے خدمت کی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے اعتراف جرم کر لیا کہ آپ یہ پیسہ پاکستان لائے، یہ پیسہ گیا کدھر؟ اگر یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آیا ہو اور یہ پاکستان کی عوام کو ملا ہو، پاکستان کی سرکار کو ملا ہو، تو ہم عمران احمد نیازی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے. مگر اگر یہ پیسہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے پرانی لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہو، اور وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کا ہو، 460 ارب روپے کی لائبلٹی، 460 بلین کی لائبلٹی جو سپریم کورٹ میں واجب الادا تھی، جس کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، وہ مختلف کیس ہے. آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. این سی اے نے وہ پیسہ آپ کے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ اس پہ سودے بازی کر کے، بارگیننگ کر کے اس پراپرٹی ٹائکون کے ایک اور قرضہ ادا کرنے کے لیے جمع کرا دیں. وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا، سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا، اور وہ پاکستان کے سرکار کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، وہ اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں نہیں جانا تھا. یہ دو مختلف معاملات ہیں. آپ اس کو کنفیوز مت کریں کہ میری کابینہ نے تو وہ بند لفافہ تھا، کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ تھا، وہ راز میں رکھا جانا تھا، میں نے منظوری دے دی. آپ اتنے بچے نہیں ہیں، آپ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بیچنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. انسان کو ایک انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے. یہ کام ویسے نہیں ہو سکتا. اس لیے ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپنا بند کریں. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں 60 ارب کی کرپشن اپنی جگہ پہ، وہ 460 ارب جو واجب الادا تھا اس اکاؤنٹ میں جب جمع کرایا تو یہ کرپشن تو آپ کی بڑھ گئی. واجب الادا تو 120 ارب روپے ہو گئے کیونکہ وہ 60 ارب وہاں سے مائنس ہوا اور وہ جانا تھا سرکاری خزانے میں. تو خزانے میں دو طرح کے پیسے جمع ہونے تھے.
ایک 60 ارب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی شکل میں آنا تھا محکمہ خزانہ کے اکاؤنٹ میں، پاکستان کی یتیم بیوہ پاکستان کے نادار لوگوں کے حصے میں آنا تھا، اور دوسرا وہ جو 460 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کی لائبلٹی تھی جو سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ بنایا تھا، وہ بھی واجب الادا تھا، آپ نے وہ پیسہ وہاں جمع کرا کے سیٹلمنٹ کر لی۔ تو عمران نیازی صاحب، القادر ٹرسٹ 458 کنال زمین کے ایسے نہیں بنتے، اس کے لیے انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے ساتھ شہزاد اکبر جیسے ویلر ڈیلرز کو رکھنا پڑتا ہے، شہزاد اکبر جیسے کرپٹ لوگ جو کمیشن کھاتے تھے، جو سسیلین مافیا سے بڑھ کے، میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ جو ایسے مافیاز ہیں جن کے ٹکڑوں پہ یہ لوگ پلتے تھے، حلف آئین پاکستان کا اٹھایا ہے، سروس حکومت پاکستان کی کرتے اور ٹکڑوں پہ پلتے ہیں پراپرٹی ٹائکونز کے، کہ ان کے اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالا جا سکے۔ عمران نیازی صاحب، you have been exposed to the hilt، آپ کی چوری چکاری ڈاکے سب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ میں نا بار بار بند لفافے کا ذکر مت کریں۔ آپ نے 458 کنال زمین لی ہے، آپ کے دستخط موجود ہیں، آپ کی اہلیہ کے دستخط موجود ہیں، آپ کی بہن پہ 5216 کنال 6 ارب روپے کی زمین کا غبن ہے، اسے کیا پیش ہوں اور آ کے جواب دیں۔ اور دیکھیں حکومت نے بالکل ہائی ہینڈڈنس نہیں کی، آپ کی ساری بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، علیمہ صاحبہ موجود تھیں، عظمیٰ صاحبہ موجود تھیں، نورین صاحبہ موجود تھیں، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، کوئی جو لائی جانی چاہیے تھی نہیں لائی گئی۔ مگر اگر آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی 5216 کنال زمین 6 ارب کی ہڑپ کر جائیں گے تحصیل چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں، تو اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ اور میں حسن نقوی صاحب جنہوں نے یہ سٹوری انکور کی ہے، ایک صحافی ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ معاملہ پہلے سے چل رہا تھا مگر کیونکہ پبلک ہوا ہے تو ہم نے آج اس پہ بات کی ہے، اور اگر پیش نہیں ہوتے تو پھر قانونی کارروائی ہوگی آپ کے خلاف بھی، آپ کے خاندان والوں کے خلاف۔